ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف اسلام۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، نیچے دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو دبائیے تاکہ میری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے فیس بک اور انسٹاگرام فالو کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا آج کا عنوان ہے حیا۔ حیا مسلمانوں کی صفت ہے۔ حیا مطلب شرم، ایمان سے تعلق رکھتی ہے۔ حیا کا تعلق ایمان سے ہے، اس لیے مومن چاہتا ہے حیا کرے۔ اگر کوئی مسلمان بے ایمان ہو تبھی اس کے ساتھ بے حیائی آئے گی۔ حیا ہوگی تو ایمان بھی ہوگا، باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ڈپارٹمنٹ، سیکشن، تقویٰ۔ سب سے افضل شاخ ہے لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب سے نیچے والی شاخ یعنی 70ویں شاخ، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا کر الگ کر دینا، جس سے آنے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ 1 اور 70 کے بیچ میں ہے حیا۔ حیا ایمان کے لیے اہم شاخہ ہے۔ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بے حیائی بہت بری چیز ہے، اس لیے ہمیں چاہیے حیا میں رہیں۔ یہ ان لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ایمان لا لیں بس کافی ہے، انہیں حیا کی فضیلت ہی پتہ نہیں۔ افضل شاخہ ایمان ہے اور آخر راستے کا پتھر ہٹانا۔ حیا کا تذکرہ خاص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، یہ دونوں ساتھی ہیں۔ جہاں ایمان ہے وہاں حیا ہے، اور جہاں حیا ہے وہاں ایمان ہے۔ ان میں سے ایک بھی اگر چلا جاتا ہے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک ایمان والے کے پاس میں حیا ہے لیکن اگر وہ بے حیا ہو گیا تو ایمان بھی اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے، وہ پورا بے حیائی پر اتر جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے ہر مومن کا فرض ہے وہ با حیا ہو۔ حیا چھوٹ جاتی ہے، ایمان چھوٹ جاتا ہے، لیکن آج ہم اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں۔ آج ہر جگہ بے حیائی ہو رہی ہے کیونکہ یہ ایمان کو کمزور کر رہا ہے۔ یہ دونوں ساتھی ہیں، اس لیے جہاں شرم اور حیا ہے وہاں بہت سارے فتنوں سے بچا جاتا ہے۔ جب بے حیائی ہو جاتی ہے بہت ساری برائیاں بھی جکڑ جاتی ہیں۔ حیا ہر چیز میں ہوتی ہے، عقیدے میں بھی حیا، یعنی اگر ہم ایک اللہ کو مان رہے ہیں، ایمان میں ہیں، توحید میں ہیں، تو ہم حیا میں ہیں۔ اعمال کی حیا، وہی اعمال درست ہے جس نے شریعت سے لیا گیا ہے۔ جو شریعت کے اندر ہے وہ اعمال حیا کے اندر ہے۔ اعمال شریعت کے مطابق ہے تو مومن حیا میں ہے۔ اخلاق میں حیا، ہمارا اخلاق رحم دل ہو، دوسروں کے دکھ کو دیکھ کر دکھی ہو جائے، اچھی اچھی عادتیں ہوں، دوسروں کے ساتھ رحم پرسی ہو، دوسروں کی تکلیفیں ہماری تکلیف ہو،
सब शरीयत के मुताबिक हो तो इखलाक में हया, मामलात में हया, आपस में लेन देन, ज़मीन का मामला, बिजनेस का मामला, कर्ज, हलाल रोज़ी रोटी, धोखा ना हो, झूठ ना हो, चुगली ना हो, वादा खिलाफी ना हो, तो ये हो गया मामलात में हया। ये ना हो तो बेहयाई, लिबास में हया। अब ऐसा हो चुका है, अल्लाह खैर करे, पहले ही हम बाहर हो जा रहे हैं, शरीयत से बाहर हम ये काम कर रहे हैं, हमारे लिबास में बेहयाई आ गई है। जितने फितने हो रहे हैं वो बेहयाई लिबास में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, एक ज़माना ऐसा आएगा, शैतान बेशर्मी के नाम पर लिबास को उतार देगा। लोग झीने कपड़े पहनेंगे, जालीदार कपड़े पहनेंगे, जिस्म की नुमाइश करेंगे। मर्द हो या औरत, सबको हया में रहना है। एक बार का वाक़या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार घुटनों तक कपड़ा उठा हुआ लिए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तशरीफ़ लाए। उन्होंने वैसे ही देखा, लेकिन आप वैसे ही बैठे रहे। फिर हज़रत उमर ख़त्ताब आए, वो भी आपको इसी हालत में देखे, लेकिन आपने उसको गौर नहीं किया। आखिर में उस्मान इब्ने उफ़ान जब आए, आपने घुटनों से नीचे कपड़ा कर लिया और ये कहकर कहा कि इन्हें इतनी शर्म और हया है कि फरिश्ते भी इन्हें शर्माते हैं। तो जो शर्म करते हैं उनके सामने हमें बाहया होना ही है। औरा का मतलब है ढाकने वाली चीज़, औरत का मतलब पूरा पूरा छुपाने की चीज़, यानी औरत है मतलब, खातीन है मतलब ऊपर से नीचे तक पर्दा हया के साथ रहना है। लेकिन शैतान ने हमें ऐसे शिकंजे में जकड़ लिया है, बेहयाई के रास्ते पर ले जा रहा है, शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है, सारा माशरा इसमें फंसा हुआ है, अंदर भी बाहर भी। औरतों के फ़ायदे के लिए अल्लाह ने उन्हें ढांकने के लिए कहा है। यूरोप में वुमेन्स राइट होने के बाद भी इस्लाम ही सबसे बड़ा कहलाया। यूरोप के लोग ये मान गए कि सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम है। पर्दा या हिजाब हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे देता है, अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म करता है, जेवर से बच जाते हैं, अच्छे कपड़ों से बच जाते हैं। जैसे भी कपड़े पहने, अगर हम बुर्खा डाल लेते हैं तो हमारी सारी बुराइयां छुप जाती हैं। अल्लाह की इत्ताअत करने की भी एक तालीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शर्म की एक बहुत बड़ी नेमत हिजाब और बुर्का है। लोग कहीं पर जाते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या कोई भी ऊंचे पद के लोग हों, भीड़ से बचने के लिए बुर्का पहन लिया करते हैं। इसका मतलब बुर्का हर चीज़ की बुराई से हमें बचाता है। अल्ट्रा वायलेट रे, जो सूरज से निकली हुई किरणें, जिससे हमारे जिस्म के चमड़े ख़राब हो जाते हैं, तो लोग उससे बचने के लिए कपड़ों को ढाक लेते हैं। अगर हम ये इस्लाम के अंदर देखें तो हम अल्ट्रा वायलेट रे से भी बच सकते हैं। साइंस भी यहाँ पूरा काम कर रहा है। मर्द अपना सतर नहीं खोलता, लेकिन मर्द भी यहाँ उतने ही जिम्मेदार हैं जितना औरतें लिबास में बेहयाई करती हैं। तय्युस का मतलब है जिसके सामने बेहयाई हो रही है लेकिन मर्द कुछ नहीं बोलता। वो बाप हो, भाई हो या शौहर हो, वो भी उतना ही गुनहगार है जितना माँ, बहन, बेटी गुनहगार है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ہوگی تو ایمان ہوگا، دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ حیا ایمان ہے، ایمان جنت ہے۔ حیا ایک ایسی چیز ہے، صرف اپنانا ہی نہیں، مومن کو دعوت بھی دینا ہے، یعنی شرم کرنے کی دعوت۔ ایک شخص نے اپنے بھائی سے کہا تم بہت زیادہ با حیا کرتے ہو، اتنا بھی با حیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کو ٹوک کر کہا جو با حیا ہے ان کو با حیا ہی رہنے دو، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا جو شرم کرتے ہیں، حیا میں رہنا چاہتے ہیں، ان کو ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ بہت حیادار ہیں۔ سبھی معاملوں میں بے حیائی بہت خراب چیز ہے۔ حقوق کو چھوڑ دیں اور حیا کو پکڑیں، کیونکہ ہر برائی کی جڑ بے حیائی ہے۔ کچھ چیزوں کو ہم بے حیا کہتے ہیں اور کچھ چیزوں کو ہم با حیا کہتے ہیں۔ با حیا کلمہ حق میں ہونا چاہیے، با حیا علم میں ہونا چاہیے، با حیا شریعت کے اندر رہنے والوں کو بھی کہتے ہیں۔ نکاح آدھا دین ہے، اس لیے جب عورت یا مرد، لڑکا یا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، باقی آدھا دین نکاح کے بعد ہوتا ہے۔ اس کو اگر حیا کے ساتھ ہم چلائیں تو ہم معاشرے کے اندر، شریعت کے اندر، سنت کے اندر رہ کر ایک خوبصورت حسین زندگی ہم گزار سکتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ایمان والوں، حیا میں رہیے۔ حیا ہمارے لیے سنت اور شریعت کی چیز ہے۔ جو بے حیائی کرے گا نہ اس کا دین سنورے گا نہ آخرت سنورے گا۔ اس لیے اس بات کو خیال کیجئے، ہر چیز میں حیا ہے، حیا کے اندر رہیے، بے شرمی کو ہٹائیے، یہ شیطان کی فتنہ ہے، اس سے ہم کو دور رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔